السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کیا کر رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت ایش سوی، انت ایش سوی۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہے ہو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ایش سوی، انت ایش سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کیا کر رہے ہو۔ میں کھانا بنا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں کھانا بنا رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا اکل یطبخ، انا اکل یطبخ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اکل عربی میں کھانا کو کہتے ہیں، اور یطبخ عربی میں بنا رہا ہوں یا بنانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اکل یطبخ، انا اکل یطبخ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کھانا بنا رہا ہوں، میں ابھی سو رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی سو رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا الحین نوم، انا الحین نوم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور نوم عربی میں سو رہا ہوں یا پھر سونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین نوم، انا الحین نوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی سو رہا ہوں، میں ابھی نہا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی نہا رہا ہوں، تو وہ عربی میں یہ کہے گا انا الحین صبا، انا الحین صبا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور صبا عربی میں نہا رہا ہوں یا پھر نہانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین صبا، انا الحین صبا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی نہا رہا ہوں، اور تم کیا کر رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اور تم کیا کر رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا وَأَنْتَ ایش سوی، وَأَنْتَ ایش سوی۔ وا عربی میں اور کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہے ہو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے وَأَنْتَ ایش سوی، وَأَنْتَ ایش سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اور تم کیا کر رہے ہو۔ میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں گاڑی چلا رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا سوق سیارہ، انا سوق سیارہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، سوق عربی میں چلانے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا سوق سیارہ، انا سوق سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا روح صلی، انا روح صلی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں،
روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، صلی عربی میں نماز پڑھنے کو کہتے ہیں یا نماز کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح صلی، انا روح صلی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں ڈیوٹی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں ڈیوٹی، تو وہ یہ کہے گا انا روح دوام، انا روح دوام۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح دوام، انا روح دوام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں ڈیوٹی، میں جا رہا ہوں دکان۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں دکان، تو وہ یہ کہے گا انا روح محل، انا روح محل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور محل عربی میں دکان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا روح محل، انا روح محل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں دکان، میں بات کر رہا ہوں گھر پر۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بات کر رہا ہوں گھر پر، تو وہ یہ کہے گا انا کلم فی البیت، انا کلم فی البیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلم عربی میں بات کر رہا ہوں یا بات کرنے کو کہتے ہیں، اور فی البیت عربی میں گھر پر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کلم فی البیت، انا کلم فی البیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بات کر رہا ہوں گھر پر۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تمہیں کیا چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انت ایش ابغا، انت ایش ابغا۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ایش ابغا، انت ایش ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ما ابغا شیء، انا ما ابغا شیء۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شیء عربی میں کچھ بھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما ابغا شیء، انا ما ابغا شیء۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں آؤں گا تمہارے روم پر۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں آؤں گا تمہارے روم پر، تو وہ یہ کہے گا انا ایجی انت غرفہ، انا ایجی انت غرفہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ایجی انت غرفہ، انا ایجی انت غرفہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آؤں گا تمہارے روم پر، ٹھیک ہے ابھی آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے ابھی آؤ، تو وہ یہ کہے گا طیب الحین ایجی، طیب
الحین ایجی، طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤ یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب الحین ایجی، طیب الحین ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے ابھی آؤ۔ تمہیں کچھ چاہیے، اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں کچھ چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انت ابغا شیء، انت ابغا شیء۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شیء عربی میں کچھ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ابغا شیء، انت ابغا شیء۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کچھ چاہیے؟ نہیں میں لے آؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو نہیں میں لے آؤں گا، تو وہ یہ کہے گا لا آنا جیب، لا آنا جیب۔ لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لے آؤں گا یا لانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لا آنا جیب، لا آنا جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں میں لے آؤں گا۔ چھوڑو اسے جانے دو، اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو چھوڑو اسے جانے دو، تو وہ یہ کہے گا خلی ہوا روح، خلی ہوا روح۔ خلی عربی میں چھوڑو یا چھوڑنے کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں اس اور یا پھر اسے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جانے دو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے خلی ہوا روح، خلی ہوا روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چھوڑو اسے جانے دو، چھوڑو مجھے جانے دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو چھوڑو مجھے جانے دو، تو وہ یہ کہے گا خلی آنا روح، خلی آنا روح۔ خلی عربی میں چھوڑو یا چھوڑنے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جانے دو یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے خلی آنا روح، خلی آنا روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چھوڑو مجھے جانے دو، چھوڑو مجھے سونے دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو چھوڑو مجھے سونے دو، تو وہ یہ کہے گا خلی آنا نوم، خلی آنا نوم۔ خلی عربی میں چھوڑو یا چھوڑنے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، نوم عربی میں سونے دو یا سونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے خلی آنا نوم، خلی آنا نوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چھوڑو مجھے سونے دو، چھوڑو مجھے کھانے دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو چھوڑو مجھے کھانے دو، تو وہ یہ کہے گا خلی آنا اکل، خلی آنا اکل۔ خلی عربی میں چھوڑو یا رہنے دو کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اکل عربی میں کھانے دو یا پھر کھانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے خلی آنا اکل، خلی آنا اکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چھوڑو مجھے کھانے دو، چھوڑو مجھے کہنے دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو چھوڑو مجھے کہنے دو، تو وہ یہ کہے گا خلی آنا گل، خلی آنا گل۔ خلی عربی میں چھوڑو یا رہنے دو کو کہتے ہیں،
انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور گل عربی میں کہنے دو یا کہنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے خلی آنا گل، خلی آنا گل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چھوڑو مجھے کہنے دو، میں ابھی نکلتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی نکلتا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا الحین یطلع، انا الحین یطلع۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور یطلع عربی میں نکلتا ہوں یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین یطلع، انا الحین یطلع۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی نکلتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی آتا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا الحین ایجی، انا الحین ایجی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آتا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین ایجی، انا الحین ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی جاتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی جاتا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا الحین روح، انا الحین روح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاتا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین روح، انا الحین روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی جاتا ہوں، میں ابھی رکتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی رکتا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا الحین وقف، انا الحین وقف۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور وقف عربی میں رکتا ہوں یا پھر رکنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین وقف، انا الحین وقف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی رکتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی بتاتا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا الحین علم، انا الحین علم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، علم عربی میں بتاتا ہوں یا پھر بتانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین علم، انا الحین علم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی بتاتا ہوں، میں ابھی دکھاتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی دکھاتا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا ورنی الحین، انا ورنی الحین۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ورنی عربی میں دکھاتا ہوں یا پھر دکھانے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ورنی الحین، انا ورنی الحین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی دکھاتا ہوں، میں ابھی لکھتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی لکھتا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا اکتب الحین، انا اکتب الحین۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اکتب عربی میں لکھتا ہوں یا پھر لکھنے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں
ابھی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اکتب الحین، انا اکتب الحین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی لکھتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔